بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن کی باتیں ہم سن رہے ہیں۔ آخرت کا تعلق کب سے ہوتا ہے؟ آدمی جب دنیا سے مر جاتا ہے، جیسے کہا من مات قامت قیامتہ، آدمی جس دن سے مرتا ہے اس دن سے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دنیا کی زندگی ہے جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی جا کر آ کر بتایا نہیں، جانے والے آتے نہیں۔ البتہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مرنے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آخرت کی ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان کی باتیں جب آتی ہیں تو قیامت بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے کہا وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہم سن رہے تھے۔ بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر آنا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے سنا، اسی میں سے آج ہمارے سامنے ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے۔ آپ لوگ کریں انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آدمی تہجد میں اٹھے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرے، ہاں تو آسان ہے انشاءاللہ۔ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیسے کیسے پہنچ جاتے ہیں، ہاں تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے۔ ایک گھاٹی کا نام جہاں سے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک زمانے کے بعد وہی پرانی چیزیں آ جائیں گی، لوہا تلوار آ جائے گا، تیر آ جائے گا، گھوڑے آ جائیں گے، یہ سارا ٹیکنالوجی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، کیا کہا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لارجو ان طال بی عمر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں عیسیٰ بن مریم سے ملوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن اگر میری موت آ گئی تو تم میں سے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملے وہ میرا سلام کہہ دے۔ کس کا سلام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس آدمی کو پہنچانا ہے جو کس سے ملے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ملے گا۔ ہم پڑھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے، یہ زمین جو فتنہ، غارت گری اور فتنہ فساد سے بھر گئی ہے، آج کوئی عورت اکیلی جا کر محفوظ نہیں ہے، مرد جیب میں پیسے رکھ کر محفوظ نہیں ہے، نہ مسلمان نہ انسان، پر بس زمین فتنہ فساد سے بھر گئی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کہا وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ہاتھوں جھوٹے مسیح الدجال کو قتل کرے گا۔ دجال کو کون قتل کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور سارے زمین میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ کیسے امن؟ اتنا امن کہ اونٹ اور شیر، چیتے اور گائیاں، بھیڑی اور بکریاں سب ایک ساتھ چریں گے۔ سمجھ میں آیا؟
سب ایک ساتھ چریں گے، یعنی شیر اور گائے، بھیڑ، بکریاں سارے، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے مگر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام احمد کی روایت ہے۔ تو اتنا امن اس زمانے میں پھیل جائے گا، جیسے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں گے اماماً عادلاً، ایسے انصاف پسند امام بن کر، وحکماً مقسطا، ایسے حاکم جو انصاف سے فیصلہ کریں گے، فیکسر الصلیب، اور کیا کریں گے ناصر بھائی؟ کراس کے نشان کو توڑ دیں گے۔ یہ جو عزت سے وہ لگا کے گھومتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، سور کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر کہا کہ ایسے ہوگا صلح لوٹا دیں گے۔ صلح، اب صلح کی ضرورت نہیں رہے گی، جنگیں ہی نہیں تو صلح کس بات کی؟ اچھا، اور پھر وہ کہتے ہیں وَيَتَّخِذُ السُّيُوفَ مَنَاجِلَ، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ تلواریں درانتیاں ہوں گی۔ کیا مطلب ایاز؟ ہاں، تلواروں سے لوگ کئی کا کام، چاقو کا کام لیں گے۔ اب تلواروں سے جنگ نہیں ہوگی تو تلواریں بیکار ہو جائیں گی۔ تلواریں کیا کام آئیں گی؟ چاقو کا کام، آپ ایپل کاٹ کے کھائیں گے، کوئی اور سیب، کوئی عام آدمی استعمال کرے گا۔ اور پھر کہا کہ ہر زہر آلو چیز کا زہر ختم ہو جائے گا۔ آسمان سے رزق اتارے گا اللہ تعالیٰ، زمین اپنی نبات اگائے گی، آسمان سے رزق، زمین جو بھی ہے اس میں خزانے اگیں گے، یہاں تک کہ بچہ اژدہے سے کھیلے گا، چھوٹا بچہ، جیسے حدیثیں رہتی ہیں، اور بھیڑ بکری سب ایک ساتھ چریں گے، لیکن ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنا امن انشاءاللہ اس زمانے میں آ جائے گا۔ یہاں تک کہا وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ، یعنی اس زمانے میں اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اونٹنی لوگ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن اس زمانے میں اس قیمت کی کوئی قیمت نہیں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور کہا اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اچھی چیز جو بتاتے ہیں وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، کینہ، حسد اور بغض دلوں میں باقی نہیں رہے گا۔ آج یہی نہ ہے، اگر دکھتا نہیں ہے چیریں گے تو دکھے گا تو ایک ایک کے دل میں 1.5 کلو 2 کلو کینہ، کپٹ، بغض نکلے گا، اپنوں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، دوستوں کے خلاف، دشمنیاں، عداوتیں، بغض، حسد۔ کہا کہ یہ تو ناگ ہیں زہریلے، پتہ نہیں لوگ یہ اپنے دلوں میں لے کے زندہ کیسے رہتے ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک آدمی مال کو لے جائے گا لیکن کوئی مال لینے والا نہیں رہے گا۔ جیسے کہا پھر آخر میں ایک دوسری حدیث میں کہا إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، مال لے کر جائے گا تو کوئی مال لینے والا نہیں رہے گا، اتنا مال، اتنی برکت آ جائے گی۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے آسمان سے، ان کی شکل کیسے ہوگی؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی ہیں عروہ بن مسعود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کہا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، پھر 7 ایئرس، کتنے سال؟ 7 سال تک زمین پر رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال؟ دجال کتنے سال رہے گا ہارون بھائی؟ بہت بار پڑھے ہیں، اب تک تو ہم کو یاد ہو جائے، 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے۔ عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے 7 سال، اور ایک روایت آتی ہے 40 سال، اور ایک روایت آتی ہے 40 سال۔ اب آپ کیسا ان دونوں میں یہ کریں گے؟ جیسے علماء نے کیا ہے کہ اصل عمر
40 سال ہے، 30 پر 3 سال وہ گزارنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے، پھر جب دوبارہ زمین پر آئیں گے تو کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال، تو کتنے ہوئے؟ 40 سال۔ عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ، جیسے ایک لمبی حدیث ہے، جیسے کہتے ہیں فَيَرْغَبَ فَنَبِيَ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَيُصْبِحُونَ، یعنی ایک لمبی حدیث یہاں انہوں نے پیش کی ہے جہاں بہت ساری باتوں کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا میں کیا کیا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائیں گے اور پھر زمین کو پاک صاف کر دیں گے، اور پھر کہا کہ اس دن ایک انار پوری جماعت کھا سکے گی۔ کتنا بڑا ہوگا انار؟ پورا ایک بڑی جماعت ایک انار کھائے گی، اور انار کے چھلکے کو سایہ بنا کر رہیں گے۔ کون سا ناصر؟ انار کا چھلکا۔ اور پھر کہا ایک گابن اونٹنے کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی ہوگا، یعنی وہ برکتیں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زمین پر ہوں گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام زمین پر کتنے دن رہیں گے؟ 7 سال، اور ایک روایت کے مطابق 40 سال۔ دونوں میں آپ کیسے یہ کریں گے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اور ایک بات جیسے آتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور تجہیز و تکفین، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو امام احمد کی روایت ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا۔ کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فَيَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ ثُمَّ يَتَوَلَّى، عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر رہیں گے پھر اس کے بعد وفات پائیں گے۔ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، پھر مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر ان کو دفن کر دیں گے۔ اور اس حدیث میں آیا ہے کہ 40 سال زندہ رہیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ فوائد ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ضروری باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر اترنا حق ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ اس کو اگر کوئی انکار کرتا ہے تو صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انکار کون کرے گا؟ جو کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ارے یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، پھانسی نہیں دی۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ نہیں بولیں گے، جو بولتا ہے وہ غلط بولتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے دوبارہ ان کو زمین پر اتارے گا۔ تو اس طرح قیامت میں، یعنی قرآن میں صریح بات ہے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 60 کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، آپ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر آنے کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ نبی یا رسول؟ نبی بن کر آئیں گے یا رسول بن کر آئیں گے؟ ایاز بھائی، ہاں رسول بن کر آئیں گے۔ شعیب نہیں، اور ہارون بھائی؟ ہاں، نبی رسول، ہاں سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو نہ نبی نہ رسول، صحابی بن کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوں گے؟ صحابی ہوں گے۔
مستقل نبی کی حیثیت سے نہیں۔ تو اسی لیے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صحابہ کرام کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ کا نام انہوں نے لکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کیا؟ صحابہ کی فہرست میں شامل کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے دجال آئے گا نہیں، دجال آ کے فتنہ فساد کر رہا ہوگا، اور پھر اور کون آئیں گے بڑے نشانیوں میں سے؟ مہدی فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز کے لیے وہ آگے بڑھیں گے، اقامت ہو جائے گی اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے کہ نہیں تمہارے لیے اقامت کہی گئی، تم نماز پڑھاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کون سی نماز کے وقت اتریں گے؟ غالباً فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جس وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، جس وقت میں کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، آپ تعجب کریں گے کہ جو اب پہلے لوگ ہیں، شہید محراب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس نماز میں شہید ہوئے؟ فجر میں، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کس نماز میں ان کی گردن کاٹی گئی؟ فجر میں۔ کچھ بھی نہیں کرے، وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھائے کیا؟ وہ بھی نہیں سویا ہوا تھا، وہ تو تلوار رکھ کے سو رہا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم جیسے اٹھا، اس نے اب حضرت علی کی گردن کاٹ دی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس کا دماغ کچھ ایسے لوگوں نے کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم قتل کر دو گے تو اللہ تم کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا گا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے آپ کے قتل سے اللہ کا تقرب چاہا۔ کیا کہا اس نے؟ خارجی تھا عبد الرحمن بن ملجم، اور اتنا عبادت گزار تھا کہ اس کی پیشانی پر اتنا نماز کا گھٹا تھا جیسے بکری کا گڑگا ہوتا ہے۔ بکری کا گڑگا کیسا رہتا نا؟ بس لوگوں نے اس کا دماغ بدلا۔ جیسے اب کوئی بھی، اسی لیے کہتے ہیں نوجوانوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ارے وہ شیخ، ارے بڑے خراب وہ شیخوں کے خلاف، علماء کے خلاف نوجوان لوگوں کا کیا کرتے ہیں؟ لوگ مائنڈ واش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس کے دل میں نفرت بٹھائی گئی تھی، امیر المؤمنین کے خلاف، ایسے آدمی کے خلاف جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر جب جھنڈا دینے کی بات آئی تو کہا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قم یا ابا تراب، ابو تراب تھے جن کی پیٹھ بڑے پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کی تھی۔ ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر گئے بیٹی کے، دیکھا تو علی نہیں ہے، بولا بیٹی علی کہاں ہے؟ بولا کہ ابا ہمارے دونوں میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی تو وہ گئے ہیں، اب کہاں جائیں گے؟ اور وہ زمانے میں مسجد تھی جہاں لوگ جاتے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ چلو مسجد گئے، دیکھا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہیں اور مسجد کی فرش کی مٹی جو ہے پیٹھ پر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھ کر کہا قم یا ابا تراب۔ کیا کہہ رہے ہیں بڑے پیار سے؟ اجی اٹھو جی، مٹی کے باوا، پوری مٹی لگی ہے تمہیں۔ پیار، محبت، دل جمعی، لطافت۔ تو آج کا کوئی سسر ہوتا تو کیا بولتا؟ آتا انہیں کیا کہا تو بغیر ہیں گا، کیا کرتا انہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ رحمت، شفقت، لطف دیکھیے، تو بڑے پیار سے بیٹھے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بولے کہ چلیے اٹھیے، یہ قم یا ابا تراب، سمجھا کے لاتے ہیں۔ تو بہرکیف تو ایسے آدمی کو قتل کرنے پر جب پوچھا گیا کہ کس چیز پر تم نے میرا قتل کیا، تو کہا کہ میں نے آپ کے قتل سے اللہ کا تقرب چاہا۔ اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کے لیے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو اچھے کام کے لیے، کچھ لوگوں کو نفرتیں، بغض و عداوت، دشمنیاں بڑھانے کے لیے۔ ہر آدمی اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ آپ اپنا فیصلہ کریں کہ مجھے کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔
تو اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں ہم بول رہے تھے نہیں، تو فجر کی نماز وہ نماز ہے جس میں شہید محراب شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، اور پھر یہی فجر کی نماز ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ اللہ اللہ، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ تا دم نفس، جب تک جسم میں سانس ہے، بلا عذر، بغیر کسی ریزن کے فجر کی نماز آپ سے نہ چھوٹے۔ فجر کی نماز حقیقت میں آپ کے ایمان کا امتحان ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اگر فجر کی نماز میں آپ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں رات بھر، تو آپ رات کے شہزادہ ہیں لیکن فجر میں مردہ ہیں۔ تو آپ کو اپنے ایمان کا کیا کرنا چاہیے؟ جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی میں آ رہا تھا ادھر سے، آتے آتے میں ایک بات سوچا، وہی مغرب کی نماز اذان کا وقت تھا، ایک دم اذان کے وقت میں کوئی ہندوؤں کا جنازہ جا رہا تھا، اور آپ جان سکتے ہیں کہ جب بھی ہندوؤں کا جنازہ جاتا ہے، اذان یا مسجد آتی ہے تو ڈھول کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے، اور اس ڈھول کے سر پر ناچنے والے شرابی ہوتے ہیں، شرابی شراب پی کے ناچتے ہیں، اور اچانک جب ڈھول رک جاتا ہے تو ایک شرابی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہیں، ایک دم اس کے ناچ اور اس کے دھن میں کیا ہوتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، نہیں، اپنے نشے کی حالت میں وہ صبر کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے جو اللہ اکبر کی آواز سن کر اپنی نیند کو کیا نہیں کر سکتا ہے؟ قربان نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، اذان کی ٹھیک اذان کے وقت یہاں سے میں وہی سوچتے آ رہا تھا، کیسی بات ہے، ایک شرابی اپنے شراب کے دھن میں مسجد کے احترام میں ڈھول اگر رک جاتا ہے تو اسے منظور ہے، لیکن اسی مسجد کی اذان آتی ہے تو لیکن مسلمان کیا کر رہا ہے؟ وہ بتا ذرا کھڑکی بند کر دو، اور موبائل میں الارم بتا ذرا موبائل بند کر دو تاکہ میں کیا کروں؟ سو جاؤں۔ برکیب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر اپنے بازو رکھے دمشق کے مشرقی جانب کسی مسجد، حدیث میں بتایا گیا، سفید میناروں کے پاس اتریں گے، تو اور اتر کر کیا کریں گے؟ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی رحمہ اللہ کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، امامت میں نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ کوئی علامت ہے؟ بتلایا گیا کہ فرشتوں کے سہارے آسمان سے اتریں گے، دو زرد چادروں میں ملبوس ہوں گے۔ اس زمانے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو لباس ہوتا تھا وہ کیا لباس ہوتا تھا؟ احرام کی طرح، آج جو ہم احرام باندھتے ہیں وہی اس زمانے میں ازار ہوتا تھا اور چادر ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈریس اس زمانے میں وہی ہوتا تھا، دو چادریں ہوتی تھیں۔ پائجامے کے تعلق سے، شلوار کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو تھا لیکن پہنا نہیں تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت اسے پہنا۔ کس نے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس صبح ان کی شہادت ہونے والی تھی اس وقت انہوں نے پہنا، یہ کہتے ہوئے پہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنا، لیکن میری شہادت کے بعد پتہ نہیں میرا سطر کیسے رہے گا، اس لیے میں کیا پہنتا ہوں؟ پیجامہ پہنتا ہوں۔ دیکھیں، اچھا، اس کے بعد وہ نشانی میں سے کہا کہ سر کے بالوں سے قطرے ٹپکتے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ خشک ہوں گے۔ ایسا لگے گا کہ سر کے بالوں سے کیا ہے؟ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ بال سوکھے ہیں لیکن اتنی خوشنما بال ہیں، لگ رہا ہے کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اور قد میانہ ہوگا، درمیانی قد کے ہوں گے، ایک دم لمبے نہیں، ایک دم ناٹھے نہیں، بالکل۔ اور دجال کے دو ٹکڑے کر کے ہلاک کریں گے، اور سارے زمین پر امن و انصاف قائم ہوگا، صلیب کو توڑیں گے، اور پھر بہت سارے باتوں میں سے یہ بھی بتایا گیا کہ شیر گائے سارے ایک ساتھ پانی پئیں گے، اور دجال اور کفار کے خاتمے کے بعد
اب زمین پر کون رہیں گے؟ دجال مر گیا، کافر مر گئے، اب کون ہیں؟ صرف مسلمان ہیں۔ اور ایسے پکے عقیدے راسخ العقیدہ مسلمان ہوں گے کہ ان کے مابین کوئی کینہ، کپٹ، حسد، دشمنی نہیں۔ آہا، کیسی دنیا رہے گی تب؟ پورے صحیح مسلمان، زمین پر کوئی کافر اور مشرک نہیں، سارے مسلمان، اور مسلمان بھی اصلی مسلمان، عقیدہ اچھا۔ آج بھی بہت سارے مسلمان ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہم لوگ گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی عمرے کے تعلق سے ہم نے سنا، تو اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کل زندگی، پوری زندگی کتنے مہینے کی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ ہاں نہیں، کیا بولتے ہیں، 40 سال عمر ہے، جس میں سے 33 سال وہ زمین پر گزارنے کے بعد آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال رہیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد دنیا میں پھر وہ انتقال کریں گے، ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور انہیں دفن کیا جائے گا۔ اور کہاں دفن کیا جائے گا؟ کیسے؟ مدینے میں۔ کوئی حدیث ہے؟ صحیح حدیث ہے؟ بہرحال انہوں نے امام ترمذی کا ایک حوالہ دیا ہے حدیث کا، جس میں کہتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں میں بھی تھوڑا تحقیق کر لیتا ہوں۔ کہا کہ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کی تورات میں صفت بتائی گئی ہے کہ عیسیٰ نبی کریم کے قبر کے ساتھ مدفون ہوں گے۔ کس میں ہیں؟ تورات میں ہیں۔ تو ابھی بھی لوگ جا کے مدینے میں دیکھتے ہیں، دیکھو یہاں یہ جگہ خالی ہے، یہاں کون آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ ایک حدیث انہوں نے نقل کیا ہے امام ترمذی کی روایت کے طور پر۔ تھوڑا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں کہ تاکہ صحیح بات ہو۔ اور اس کے بعد کل ہمارے درس میں انشاءاللہ ایک نئی نشانی ہے۔ پہلے ہم نے دجال کے بارے میں سنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ ہے اب یاجوج و ماجوج۔ یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج، ان دونوں کے بارے میں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ ساری تفسیر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔